محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین منی و انا من الحسین کی احادیث جن لوگوں نے اپنے کانوں سے سنی اور جن لوگوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنی، اس کے باوجود کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، صرف اس بنا پہ کہ دین اسلام جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا وہ اس کے خلاف جا رہے تھے، اپنے طریقے سے اسلام میں چیزیں ایڈ کر رہے تھے اور اپنے طریقے سے اسلام سے چیزیں ہٹا رہے تھے، اور وہ یہی چیز امام حسین کی مرضی لے کر کے کرنا چاہتے تھے، جن میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ماں میسون ابن بہدل سیریا کے قلب بدو قبیلے سے تھی اور عیسائی تھی۔ ریفرنس H.U. رحمان A Chronology of Islam History 570 to 1000 CE 1999 پیج نمبر 72۔ اس کا دادا ابو سفیان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف احد اور خندق کی لڑائی میں مشرکوں کا سردار، جس نے فتح مکہ کے وقت معافی مانگی۔ ریفرنس ڈونر فریڈم 1981 The Early Islamic Conquests۔ دادی ہندہ نے احد کی جنگ میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ ریفرنس ابن اشحاق گلون پیج نمبر 371، اور ان کے ناک کان کاٹ کر اپنے گلے میں ہار بنا کر پہن لیے۔ مروان ابن حاکم ابن ابو العاص ابن امیہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کا پرمکھ صلاح کار اور مدینے کا گورنر رہا۔ ریفرنس نیڈی 2016 پیج 79۔ کربلا کے 3 سال بعد یعنی 64 ہجری میں امیہ ونش کا چوتھا خلیفہ بنا، حالانکہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان اور حاکم کو تڑیبار کیا تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں معافی مانگ کر مدینے واپس لوٹا۔ مدینے سے امام حسین سے یزید بیعت لینے کے لیے تتکالین گورنر ولید ابن عتبہ پر دباؤ بنایا۔ ریفرنس ابن قتیبہ الدیناوری الامامہ والسیاسہ والیوم 1 پیج 227۔ ولید ابن عتبہ ابن رابعہ اس کی بہن ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی پتنی اور معاویہ کی ماں تھی۔ 61 ہجری میں مدینہ میں یزید کا گورنر۔ ریفرنس دی انسائکلوپیڈیا آف اسلام نیو ایڈیشن والیوم 3 ایچ ارم لیڈن TJ برل PP 607-615۔ امام حسین علیہ السلام سے مدینہ میں بیعت لینے کی ذمہ داری دی گئی لیکن کامیاب نہ ہو پایا۔ عبید اللہ ابن زیاد ابن ابو سفیان، چونکہ زیاد ابن ابو سفیان اور مرجانہ کی آدھیکارک شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اکثر ماں کے نام سے یعنی عبید اللہ ابن مرجانہ کے طور پر بھی پہچانا جاتا تھا۔ ابن زیاد بصرہ، کوفہ اور خراسان پرانت کا گورنر رہا۔ کربلا کی جنگ کے وقت کوفہ پرانت کا گورنر تھا اور یزید کے دشا نردیش لاگو کرانے کے لیے ذمہ دار تھا۔ کوفہ میں امام حسین کے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل اور ان کے 2 بچوں کی ہتیا کرائی۔ عمر ابن سعد کو فرمان بھیج کر کہا کہ حسین یا ان کے بچوں تک پانی کی ایک بوند نہ پہنچنے پائے۔ ریفرنس تاریخ طبری والیوم 6 پیج نمبر 334۔ عمر یا عمر ابن سعد ابن عبد وقاص کربلا میں یزید کی فوج کا کمانڈر، امام حسین پر پہلا تیر چلانے والا، کوفے کا نواسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمکھ صحابی رہے۔ سعد ابن عبد وقاص کا بیٹا جناب سعد ابن عبد وقاص کا نام عشرہ مبشرہ کے 10 لوگوں میں ہے۔ ان کی ماں حامنہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ریفرنس شارٹ بایوگرافی آف دا پروفٹ اینڈ ہز 10 کمپینینز دارالسلام 2004 پیج نمبر 80۔ شمر ابن جلجوسن ابو سبیغہ الزبیانی کربلا میں 4000 سپاہیوں کا سالار، آخری وقت میں امام حسین کا سر قلم کیا، خیموں میں آگ لگانے اور لوٹ پاٹ کرنے والوں میں پرمکھ۔ بنو کلب قبیلے کا تھا، زیاد کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے خارزی رہا ہے۔ حضرت حجر بن عدی کی گرفتاری کے بعد ان کے خلاف گواہی دینے والوں میں تھا۔ اس کے باپ سورہ حبیب بن آور بن عمر ان لوگوں میں تھے جنہوں نے فتح مکہ کے وقت نبی علیہ السلام کے سامنے اسلام قبول کیا۔ حسین ابن نمیر یا حسین ابن نمیر السقنی کندہ قبیلے کا ابن نمیر صفین کی جنگ میں معاویہ کی فوج میں لڑا، کوفے میں رہتا تھا اور کربلا میں ابن زیاد نے 4000 سپاہیوں کی کمان دے کر بھیجا۔ ریفرنس لیمنس اینڈ کریمونسی الحسین ابن نمیر 1971 پیج نمبر 622-621۔ جناب حر ابن نمیر کے لشکر میں تھے اور عاشورہ کے دن امام حسین کے ساتھ آ گئے۔ کربلا کے بعد ابن زبیر کی بغاوت کو چلنے کے لیے مکہ اور مدینہ بھیجے گئے لشکر میں تھا۔ کمانڈر کی موت کے بعد لشکر کا سپہ سالار ہوا۔ یہاں خانہ کعبہ میں آگ لگانے اور مسجد نبوی میں گھوڑا بنوانے کے علاوہ لوٹ پاٹ اور
اسمست زنی کا بھی گنہگار ہے. ریفرنس مروج والذہب آف مسعودی والیوم 2 پیج 70. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس سے منسوب کئی حدیثیں صحیح بخاری، ترمذی، سنن ابو داؤد اور ابن نسائی میں شامل کی گئی ہیں. محمد بن اشد بن قیس الکندی کا بیٹا اور حضرت ابو بکر کا سگا بھانجا. امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی ان کی پتنی جدا ابن اشد کا بھائی. کربلا میں 4000 سپاہیوں کا پرمکھ، کوفہ کا نواسی، کئی حدیثوں کا راوی ہے. حضرت عمر، حضرت عثمان، ابن مسعود اور ماں عائشہ کی حدیث اس سے منسوب ہے. ریفرنس حیات الحیوان والیوم 2 پیج 48. اس کا بھائی محمد بن اشد امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجنے والوں اور حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے والوں میں شامل. شبت ابن ربیع بن حسین التمیمی الیربو حضرت عثمان کے قتل میں شریک، بعد میں خارجیوں کے لشکر میں شامل، پھر معاویہ کی فوج میں سپہ سالار، کوفے کا نواسی اور امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والوں میں شامل. حضرت حجر بن عدی کے خلاف گواہی دینے والوں میں نام. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد اور ایمان نسائی نے اس سے منسوب کئی حدیثیں اپنے سنن میں شامل کی ہیں. سمرہ ابن جنداب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سمرہ کا گورنر رہا اور ابن زیاد کی سول پولیس کے پربھاری. ریفرنس ابو العباس احمد بن جابر البلادری خطاب فتوح البلدان، ٹرانسلیشن فرانسس کلارک مرگوٹن 1924. ابن زیاد نے کوفہ سے لوگوں کو امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے لوگوں کو بھیجنے کی ذمہ داری سمرہ ابن جنداب کو دی. ریفرنس وصایا العلماء در ابن خاطر 1995. کئی صحیح حدیثوں کا راوی ہے. کعب ابن جابر ابن ملک کوفہ نواسی. اس کے پتا جابر ابن ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمکھ صحابیوں میں شمار. کعب معاویہ ابن ابو سفیان کے قریبیوں میں شامل رہا اور کربلا میں عمر ابن سعد کے لشکر میں تھا. جنگ میں حضرت بریر ابن خجیر کا قاتل. ریفرنس تاریخ طبری والیوم 6 پیج 247-248. مجاہم ابن حارث کوفہ کا نواسی، جنگ میں نافع ابن ہلال جمالی کا قاتل. ریفرنس تاریخ طبری والیوم 6 پیج 229. حضرت عثمان کا پورو سینک. عمرو بن حجاج الزبیدی کوفہ سے امام حسین کو خط لکھنے والوں میں شامل. عمر ابن سعد کے لشکر میں دائیں کمان کے پربھاری. 7 محرم کو 500 سپاہیوں کے ساتھ فرات پر پہرے داری کے لیے نیوکت. 10 محرم کو لوگوں کو امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے بار بار للکار رہا تھا. ریفرنس تاریخ طبری والیوم 6 پیج 249. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا سے امام حسین کے صحابیوں کو سر نیزوں پر لے جانے والوں میں شامل.